بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے آپ علیہ السلام کا نام زکریا بن حنا لکھا ہے، بعض علماء زکریا بن دان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں پر آزمائشیں ضرور ڈالتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی آزمائش اولاد جیسی نعمت سے محرومی کے ساتھ ہوئی، حتیٰ کہ ایک روز زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام، جو کہ آپ علیہ السلام کی زیر کفالت تھیں، کو بے موسم پھل کھاتے دیکھا تو بے اختیار اپنے رب کو پکارا کہ الہی مجھے نیک اولاد سے بہرمند فرما۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں قاف ہا یا عین صاد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے کی طرح بڑک اٹھا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار، اس کو خوش اتوار بنانا۔ اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا پیدا ہوگا جب صورتحال یہ ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ کہا کہ اے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تم صحیح سالم ہو کر 3 رات اور دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اے یحییٰ، ہماری کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑک پن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش و نافرمان نہیں تھے۔ اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ان پر سلام اور رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں اور زکریا کو اس مریم کا کفیل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار، مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت رکھنے والے نہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ زکریا نے کہا اے میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا کہ پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے بھلا چنگا کر دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی، یہ سب نیکوکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کو حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں ایک بیٹا عطا فرمایا، جبکہ ان کی اہلیہ محترمہ بھی انتہائی بزرگ اور بانجھ تھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے کوئی مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے تیرے پروردگار کی مہربانی کا ذکر
جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے دعا کی تھی۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکیزہ دل کو جانتا ہے اور پوشیدہ آوازیں سنتا ہے۔ آپ نے اولاد نہ ہونے پر جس دکھ کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ان الفاظ میں فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے کی طرح بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی رب سے کچھ مانگا ہے میری دعا قبول ہوئی ہے۔ آپ کے دل میں یہ دعا کرنے کا خیال اس وقت آیا جب حضرت مریم علیہ السلام آپ کی کفالت میں تھیں۔ آپ علیہ السلام جب بھی ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے ان کے پاس بے موسم پھل نظر آتے۔ یہ ایک کرامت تھی۔ آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ مریم کو بے موسم پھل دینے والا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمر کے اس حصے میں اولاد دے سکتا ہے، جبکہ عام حالات میں اس کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، لہٰذا تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں بنایا۔ آپ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے۔ ارشاد ہوا تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ یہ خوشخبری ملنے پر آپ علیہ السلام خوشی خوشی حجرے سے باہر تشریف لائے تو ہم نے ان کی طرف وحی کی، تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ حضرت مجاہد اور دیگر حضرات فرماتے ہیں آپ کی زبان بغیر کسی مرض کے بند ہو گئی تھی۔ ابن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ تلاوت کر سکتے تھے، ذکر و تسبیح کر سکتے تھے، لیکن کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں اے یحییٰ، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑک پن ہی سے دانائی عطا فرما دی۔ حضرت معمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا آؤ کھیلیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور ہم نے اسے لڑک پن ہی سے دانائی عطا فرما دی کا یہی مطلب ہے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے لیے دعا کریں کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھ سے افضل ہیں، میں نے اپنے لیے سلامتی کی دعا کی اور آپ کو اللہ نے سلامتی کی خوشخبری دی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر شخص اللہ سے کوئی نہ کوئی گناہ یا غلطی لے کر ملے گا سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ پھر یہ آیت پڑھی آل عمران میں ہے، سردار اور ضابط نفس۔ پھر زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا ان کے پاس اتنا کچھ تھا، پھر انہیں شہادت بھی نصیب ہو گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں سوائے 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 5 باتوں پر عمل کریں اور بنی اسرائیل سے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کو کہیں۔ آپ سے کچھ دیر ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ سے فرمایا آپ کو 5 احکامات دیے گئے تھے کہ ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کا حکم دیں، یا تو آپ انہیں یہ احکامات پہنچا دیں ورنہ میں پہنچا دوں گا۔ انہوں نے فرمایا بھائی جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے یہ احکام انہیں سنائے تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا یا زمین میں دھنسا دے گا۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا حتیٰ کہ مسجد بھر گئی۔
پھر آپ علیہ السلام اونچی جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو ان پر عمل کرنے کا حکم دو۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے خالص اپنی ملکیت کے سونے یا چاندی کے عوض ایک غلام خریدا۔ وہ غلام کام کرتا تھا اور کمائی کی رقم اپنے آقا کے سوا کسی اور کو دے دیتا تھا۔ تو تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا غلام اس طرح کا ہو؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں رزق دیا ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب نیک بندہ ادھر ادھر توجہ نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی اس نمازی کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس لیے نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھو۔ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، اس عمل کی مثال ایسے ہے جیسے لوگوں کے مجمع میں ایک شخص کے پاس تھیلی میں کستوری ہو اور ہر کسی کو اس کی خوشبو آ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ میں تمہیں صدقہ کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کو دشمنوں نے پکڑ کر اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیے ہوں اور اسے قتل کرنے کے لیے لے جا رہا ہو۔ وہ ان سے کہتا ہے، کیا میں تمہیں اپنی جان کا فدیہ نہ دوں؟ وہ اپنی ہر تھوڑی زیادہ چیز فدیہ میں دے کر ان سے جان چھڑا لیتا ہے اور وہ اسے رہا کر دیتے ہیں۔ میں تمہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیتا ہوں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کے دشمن تیزی سے اس کا تعاقب کر رہے ہوں، اچانک اسے مضبوط قلعہ نظر آ جائے اور وہ اس میں داخل ہو کر محفوظ ہو جائے۔ بندہ بھی شیطان سے سب سے زیادہ محفوظ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ نے دیا: اجتماعیت کے ساتھ رہنا، شرعی امیر کا حکم توجہ سے سننا، حکم کی تعمیل کرنا، ہجرت کرنا اور جہاد فی سبیل اللہ۔ جو شخص اجتماعیت سے بالشت بھر باہر نکلتا ہے وہ اپنی گردن سے اسلام کا گلادہ اتار پھینکتا ہے یہاں تک کہ دوبارہ اجتماعیت کے دائرے میں آ جائے، اور جو جاہلیت کی باتوں کی طرف بلاتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ صحابی نے عرض کی، اللہ کے رسول، خواہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو؟ فرمایا، اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور خود کو مسلمان سمجھتا ہو، مسلمانوں کو انہی ناموں سے پکارو جو اللہ نے رکھے ہیں، یعنی مسلمین، مومنین، اللہ عز و جل کے بندے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ تنہائی پسند تھے۔ آپ علیہ السلام جنگلوں میں چلے جاتے، درختوں کے پتے کھاتے اور چشموں کا پانی پیتے، پھر فرماتے، یحییٰ تجھ سے زیادہ نعمتیں کسے حاصل ہیں؟ حضرت وہب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 دن تک حضرت زکریا علیہ السلام سے گم رہے۔ آپ ان کی تلاش میں جنگل کی طرف گئے تو دیکھا کہ آپ نے ایک قبر کھود رکھی ہے اور اس میں کھڑے ہو کر آہ و بکا میں مصروف ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں 3 دن سے تیری تلاش میں ہوں اور تو یہاں قبر کھود کر اس میں کھڑا رو رہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے جو صرف آنسوؤں کی مدد سے طے ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جی ہاں بیٹا، رو لو۔ تب دونوں رو پڑے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بکثرت روتے تھے اور مسلسل رونے کی وجہ سے ان کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ زیادہ مشہور واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے کا دمشق کا بادشاہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا جس سے نکاح کرنا اس کے لیے شرعاً جائز نہ تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا تو عورت ناراض ہو گئی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ بادشاہ اس پر فریفتہ ہو چکا ہے تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی فرمائش کر دی۔ بادشاہ نے ایک آدمی بھیجا جو آپ علیہ السلام کو شہید کر کے آپ علیہ السلام کا سر اور آپ کا خون ایک تھال میں ڈال کر لے آیا اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ ملکہ فوراً ہلاک ہو گئی۔ ایک سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ملکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر عاشق ہو گئی اور آپ علیہ السلام سے گناہ کا مطالبہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے انکار کیا۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مانگ لیا۔ بادشاہ نے پہلے انکار کیا لیکن آخرکار اس کی بات مان لی
اس نے ایک آدمی بھیجا جو آپ کو شہید کر کے آپ کا سر اور آپ کا خون ایک تھال میں ڈال کر لے آیا۔ شملہ بن عطیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بیت المقدس میں موجود چٹان پر 70 نبی شہید کیے گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ان میں شامل ہیں۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ دمشق کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی اس کی چچا زاد سے کر دی جو سیدہ کی ملکہ تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں، پھر رجوع کرنا چاہا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ حلال نہیں۔ عورت ناراض ہو گئی اور اپنی ماں کے مشورے سے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر لانے کا مطالبہ کر دیا۔ بادشاہ نے ایک شخص کو آپ علیہ السلام کا سر کاٹ کر لانے کا حکم دیا تو وہ آپ علیہ السلام کا سر ایک تھال میں رکھ کر لے آیا۔ جب آپ علیہ السلام کا سر ان کے سامنے آیا تو اس سے یہی آواز آ رہی تھی، حلال نہیں، حلال نہیں۔ آخر وہ عورت زمین میں دھسا دی گئی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام طبعی انداز سے فوت ہوئے یا آپ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اس کے بارے میں 2 آراء ہیں۔ حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ علیہ السلام اپنی قوم سے بھاگ کر ایک درخت کے اندر چھپ گئے۔ انہوں نے آری لے کر درخت چیرنا شروع کر دیا۔ جب آری آپ علیہ السلام کی پسلیوں تک پہنچی تو آپ علیہ السلام کے منہ سے کراہنے کی آواز نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اگر آپ کا کراہنا بند نہ ہوا تو میں پوری زمین کو تمام مخلوقات سمیت الٹ کر تباہ کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فوراً کراہنا بند کر دیا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت وہب رحمہ اللہ ہی سے ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا درخت نے پھٹ کر پناہ حضرت شیعہ علیہ السلام کو دی تھی۔ زکریا علیہ السلام طبعی طور پر فوت ہوئے۔